رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں کہ سچے نہیں ہیں. جی ٹھیک, اس کے لیے میں آپ کو قرآن سے ایک دلیل دیتا ہوں. وہ دلیل یہ ہے کہ قرآن میں ایک آیت, ایک سورت ہے, تبت یدا ابی لہب وتب. سورت ہے یا نہیں ہے؟ جی ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ. ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ. جی اس سورت سے, اچھا یہ سورت ابو لہب کی زندگی میں نازل ہو گئی. جی اس میں یہ بھی ہے کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, کہ اس سب کی اولاد اور اس کا مال اس کے کبھی کام نہیں آئے گا اور یہ جہنم میں ہی جلے گا. جی ابو لہب کی زندگی میں قرآن نے نازل ہو کر یہ بتا دیا تھا کہ ابو لہب کفر پر مرے گا. ٹھیک, جی ابو لہب کو قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے صرف یہ کہنا تھا میں ایمان لایا, چاہے جھوٹ بول کر کہتا. جی ٹھیک. وہ جھوٹ بول دیتا کہ میں تو ایمان لے آیا, اور سب لوگ کہتے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, قرآن غلط ہو دیکھو گیا. یہ تو قرآن غلط ہو گیا. لیکن ابو لہب کی زندگی میں سورت نازل ہوئی, مکہ میں نازل ہو گئی. ابو لہب 10 سال تک زندہ رہا. سورت کے نازل ہونے کے بعد ایک بھی مرتبہ اس کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ جھوٹ ہی کہہ دیتا میں ایمان لایا قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے, اور قرآن کا پریڈکشن وہیں صحیح ثابت ہو گیا. ٹھیک ٹھیک, یہ ایک دلیل ہے. اس کے علاوہ قرآن ہی سے بہت سارے دلائل جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط ثابت کیا جا سکتا تھا. مثال کے طور پر قرآن کی آیت ہے واللہ یعصمک من الناس, اللہ تعالیٰ اے محمد آپ کو آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کوئی کم تو تھے نہیں, جی مکہ میں بھی تھے, مدینہ میں بھی تھے. کوئی ساری چپ دنیا میں تھی. چاپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیتا, چپ چاپ. جی ٹھیک, رات کے اندھیرے میں. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ گارڈز کے ساتھ رہتے تھے, نہیں, جی وہ تو لوگوں کے درمیان اس طرح چلتے تھے جیسے عام آدمی جی کوئی پہچان بھی نہیں پاتا تھا کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اساسینیٹ کرنا بہت آسان تھا, لیکن اساسینیٹ نہیں کیا گیا. کوئی بھی آدمی نہیں کر پایا, باوجود کہ ہر طرف دشمنیاں تھی. جی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی پورا ہو گیا. ٹھیک, ایک جی چیز میں آپ ٹھیک کو ہے. بتاتا ہوں, ایک اور دلیل. اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو سب سے بڑی فتح ہے, وہ کون سی فتح ہے؟ سب سے جی پتہ نہیں. فتح مکہ. فتح مکہ. ٹھیک, فتح جی مکہ. ٹھیک. جی ٹھیک. اچھا, فتح مکہ کا ذکر فتح مکہ ہونے کے بعد پورے قرآن میں کہیں نہیں. کیا مطلب؟ جب فتح مکہ ہو گئی, اس میں فتح مکہ کس جی سال میں ہوئی؟ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. جی سن 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہونے کے بعد زندہ رہے, باحیات رہے. جی ٹھیک, ٹھیک ہے. قرآن نازل ہوتا رہا. تو ٹھیک. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, مکہ فتح ہو گیا, سب سے بڑا واقعہ, لیکن قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا. قرآن نے ذکر کب کیا؟ جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا, سن 6 ہجری میں سورہ ٹھیک. فتح نازل کی, اور قرآن نے یہ کہا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا, کہ ہم نے اے محمد تمہارے لیے فتح کا اعلان کر دیا. ٹھیک, یہ نازل ہو گئی تھی فتح مکہ سے پہلے. فتح مکہ سے 2 سال پہلے نازل ہو گئی تھی, اور یہ اعلان کر دیا تھا کہ فتح کا اعلان کر دیا تمہارے لیے, گویا کہ اٹس ڈن, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. تو اس سے اور مجھے وہ قسطنطنیہ کی یہ پریڈکشن یاد آ گئی. وہ تو ایک الگ الگ پریڈکشن ہے, حدیث سے. چاہیے میں پہلے اس جی کو بات ٹھیک. مکمل کر لوں. ٹھیک. کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ کلام کسی انسان کا کلام ہوتا نا, ٹھیک. تو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایک تو یہ اعلان نہ ہوتا کہ ہم نے فتح کر دیا, اور مکہ فتح ہونے کے بعد پورے کے پورے چیپٹرز مکہ کی فتح کی شان میں لکھے ہوتے, چونکہ یہ سب سے بڑا واقعہ ہے جی ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کا. اب آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا میں اگر آپ رہتے ہیں, آپ انڈیا میں یا پاکستانی کشمیر میں کس طرف ہیں؟ جی کشمیر. کشمیر. سری نگر. جی پلوامہ. پلوامہ میں. ٹھیک ہے, جی ٹھیک. آپ کے اسکول میں جو انڈیا کی ہسٹری پڑھائی جاتی ہوگی, اس میں جو سب سے بڑا واقعہ ہے نا, وہ انڈیا کی انڈیپینڈنس ہوگا. انڈیپینڈنس. بھائی ایک جی ہاں. وکٹری ہے, ہم نے انگریز سے ملک حاصل کیا ہے, کیا اور مطلب
یوں مرے کہتا ہیں ہے اور اسی یوں پہ جیے 4 ہیں. لیسنز لکھے ہیں. ہاں ہاف ہاں ہسٹری اسی پہ ہوتی ہے. زبردست اس پہ جو ہے گلوریفیکیشن اور آج دن منائے جا رہے ہیں. مجھے بتائیے ہم ٹھیک. فتح مکہ سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کس جی دن نہیں. مکہ فتح ہوا تھا؟ نہ میں کرتا نہ آپ نہیں. کرتے. تو جو سب سے بڑا واقعہ ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی. یہ خدا تو کر سکتا ہے، انسان کے بس کا نہیں ہے. جی ہاں، مطلب اگر نوز پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جھوٹے نبی ہوتے تو وہ اس کو ایز اے ہائی لائٹ کرتے. اس کو ہی ہائی لائٹ کرتے. اس کی پریڈکشن پہلے ہی کی تھی میں نے. ہاں اس کی، اور اس کو ہائی لائٹ سب سے زیادہ کرے. اس کا کوئی ذکر آیا ہی نہیں. ایک آیت میں نازل، ایک آیت نازل نہیں اس کے بعد. تو اور پریڈکشن 2 سال پہلے کر دی، اور ایسے وقت میں کی جبکہ مسلمان کمزور، اور 2 سال کے ٹھیک اندر ٹھیک اندر مکہ ہاتھ میں آ گیا. یہ خدا تو کر سکتا ہے، یہ انسان کے بس کا نہیں ہے. ٹھیک. یہ 2 دلیلیں میں نے قرآن سے دی ہیں. اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے وہ سچ بولتے تھے. بس یہیں پڑھ یہ لیجیے آپ کہہ آپ. رہے ہیں. میں بھی پڑھتا جی ہوں، آپ بھی ٹھیک. پڑھتے ہیں. میرا ایمان بھی مضبوط ہوگا، آپ کا بھی مضبوط ہوگا انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے مفتی صاحب. چلیے، اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ واشہد واشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کوئی معبود نہیں ہے. اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں. ماشاء اللہ. اب آج آپ کا نیا چیپٹر کھلا ہے. ٹھیک ہے، جو ٹھیک. ہوا سو ہوا. سو وہ اب اس پہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ آگے کا سوچئے، پیچھے کا نہیں سوچئے. اس نئے چیپٹر کو آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے کلرفل بنائیے، پریزنٹیبل بنائیے انشاءاللہ.